سسٹم یہ چاہتا ہے کہ خوف لازمی ہو. آپ دیکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہم نے ارشد شریف کے ساتھ کیا کیا. آپ نے لازمی دیکھنا ہے, ہم نے آپ کو دکھانا ہے, لیکن آپ بول نہیں سکتے, کیونکہ بولنے کے معاملے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آنند بھائی بن کے رہیں. آپ ایک سبجیکٹ بنے جو نہ بولے, جو نہ سنے. دعوت دوں گا جو آج کل ڈیجیٹل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں سید ذیشان عزیز صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج کل بڑے یہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, لمبی لمبی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور اگلے کے ایسے سوال چپتے ہوئے کرتے ہیں. تو ذیشان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم جی. پہلے تو لاہور ہائی کورٹ بار کا شکریہ کہ انہوں نے جگہ دی, کیونکہ جگہ کا بڑا مسئلہ رہا ہے ہمیں ہمیشہ, کالج میں, یونیورسٹی میں, اور اب صحافی بن کے بھی جگہ ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پہ رہی ہے. شکریہ ان کا, انہوں نے جگہ دی جی. ابھی جس طرح ہمارے بھائی آغا شیخ سرور, سوراب برکت, پھر رائے غلام علی, یہ سب اغوا ہوئے, اس سے پہلے جس طرح وڑائی صاحب بات کر کے گئے کہ مطیع اللہ جان کے ساتھ جو کچھ ہوا, انصار عباسی صاحب کے ساتھ, اور بہت سے صحافی ہیں, عمران ریاض ہیں, صابر شاکر صاحب ہیں, مطلب بہت سے نام ہیں, اسد طور, حامد میر صاحب. ہم یہ نہیں کہتے کہ اب ظلم ہو رہا ہے, پہلے ظلم نہیں ہوا, اور ظلم پہلے بھی ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی جو ایکسٹینڈ ہے وہ بڑھ گیا ہے اب ظلم اس کا. پہلے جس طرح ریڈ لائنز ہوتی تھی کہ گھروں میں نہیں گھسا جاتا تھا, اب جو ہے وہ گھروں میں گھسا جاتا ہے. تو تھوڑا سا انالائز کیا, باقی تو سب سینئر صحافی یہاں پر بیٹھے ہیں, تھوڑا سا جو میں انالائز کرتا ہوں تو پھر یہ جو سسٹم ہے, میں اس کو سسٹم کا نام دیتا ہوں. یہ جو سسٹم ہے یہ منا بھائی کی ایک فلم تھی سنجے دت کی, اس میں ایک آنند بھائی ہوتے تھے, شاید اقرار بھائی کو یاد ہو, ایک آنند بھائی ہوتے تھے. تو سسٹم یہ چاہتا ہے کہ آپ آنند بھائی, اور اس کو نا سبجیکٹ کا نام دیا جاتا تھا. سبجیکٹ جو ہے وہ بول نہیں سکتا, سبجیکٹ جو ہے وہ سن بھی نہیں سکتا, لیکن سسٹم یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر جو 24 کروڑ عوام سبجیکٹ بنی ہوئی ہے وہ دیکھے ضرور. سبجیکٹ نہ بولے, نہ سنے, نہ بولنے دے, لیکن دیکھے ضرور. اب یہ دیکھنا کیوں ضروری ہے سسٹم کے لیے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ مذہب سے بھی پہلے دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز بکتی ہے وہ ہے خوف. مذہب آج بھی دوسرے نمبر کے اوپر ہے, خوف پہلے نمبر کے اوپر ہے. آپ کسی کو ڈرا کے مذہب بھی چھڑوا سکتے ہیں اگر اس کا ایمان پکا نہیں ہے نا. تو اس حساب سے جو خوف ہے, تو سسٹم یہ چاہتا ہے کہ خوف لازمی ہو. آپ دیکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہم نے ارشد شریف کے ساتھ کیا کیا. آپ نے لازمی دیکھنا ہے, ہم نے آپ کو دکھانا ہے, لیکن آپ بول نہیں سکتے, کیونکہ بولنے کے معاملے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آنند بھائی بن کے رہیں. آپ ایک سبجیکٹ بنے جو نہ بولے, جو نہ سنے. اب سوراب برکت کے ساتھ جو ہوا, یہاں تک تو میں نے اتنا سسٹم کو سمجھ لیا. اب سوراب برکت کے اوپر جو ایف آئی آر ڈالی گئی, اس میں سسٹم کی ایک اور خواہش سمجھ میں آ گئی ہے. پہلے سسٹم چاہتا تھا کہ آپ نہ بولیں اور سنیں ضرور. اب سسٹم یہ چاہتا ہے کہ آپ بولنے بھی مت دیں, کیونکہ سوراب برکت کے اوپر جو ایف آئی آر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صنم جاوید کا انٹرویو کیا, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور ایف آئی آر یہ ہے کہ اس نے کیوں بولا. تو سسٹم اب یہ چاہتا ہے کہ آپ نہ بولیں, نہ سنیں, اور اگر کوئی بول رہا ہے تو آپ سسٹم کا ساتھ دے کر اس کو بولنے بھی مت دیں. صحافی ہم جو لوگ ہیں, ہم کسی سے لڑ تو نہیں سکتے ہیں نا, ہم کوئی ملیٹنٹ تو ہے نہیں, ہم کوئی دہشت گرد تو ہے نہیں. بڑے لوگ ٹیگ کرتے ہیں کہ بھائی جان صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ لوگ کچھ نہیں کرتے. ہم کیا کریں سر, ہم کوئی مطلب AK-47 اٹھا کے نکل پڑیں, کیا کریں ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے, دہشت گرد نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں. ہم نے یہ جو کیا, آدھے مہمان بیمار ہیں آج ہمارے, اور شاکر صاحب کو پتہ ہے ہمارے آدھے مہمان آج بیمار ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بڑے صحافی ہیں, اور یہ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ غریب گھروں سے ہیں, ان کی کوئی بہت بڑی PR نہیں ہے, یہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر نہیں ہے. یہ تو مہربانی ہے اقرار صاحب کی, گوندل صاحب کی, وڑائی صاحب کی, اور باقی سب کی کہ تشریف لے آئے یہ, ورنہ ان کے لیے تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ان کے والد صاحب کے علاوہ شاید یہاں پر 2-3 اور بھی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ ان کے والد صاحب بیٹھے ہیں آغا شیخ سرور کے.
تو ظلم جو ہو رہا ہے، کم از کم میں جب یہ سارا سسٹم دیکھتا ہوں، جو سسٹم سارا چل رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے. اور جس طرح وڈائی صاحب کہہ کر گئے کہ عمران خان صاحب جب آئیں تو آپ لوگ اسی طرف کھڑے رہیے گا، ظلم کہیے گا. میرے لیے تو یہ خبر نہیں ہوگی کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو پھر پتہ نہیں کس صحافی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کیونکہ سسٹم آج چاہتا ہے کہ بات مت کرے، لیکن سسٹم یہ ضرور چاہتا ہے کہ آپ سسٹم کے نام کے اوپر تڑی ضرور لگائیں. آپ ایسی کی تیسی بول سکتے ہیں، آپ انجیکشن ٹیکہ لگنے کی بات بھی کر سکتے ہیں، آپ آن لائیو بیٹھ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مارو، ان کو جتنا مار سکتے ہو مارو، یہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب کل وہ ہمارے بھائی زیر عتاب آئیں گے تو میں کیسے یہ خبر لکھوں گا کہ جب آپ سسٹم کے کہنے کے اوپر کہتے تھے کہ تمہاری ایسی کی تیسی. میں نے حسن ایوب صاحب سے پوچھا کہ آپ نے مطیع اللہ جان کو اغوا ہوا، سارا اس کے اوپر ہوا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ منشیات کا اس کے اوپر مقدمہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ مقدمہ کس نے کیا؟ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان سے نام ہی نہیں لیا گیا. وہ کھڑے رہے کہ پولیس نے کیا، پولیس نے کیا، پولیس نے کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ آج مطیع اللہ جان آپ کے دوست رہے، آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کو بڑی امید ہوگی آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے. وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی، انہوں نے میرا شکریہ نہیں ادا کیا تھا. کہتے ہیں میں نے آواز اٹھائی تھی، جب یہ باہر آئے تو ہم ان کے پاس گئے، ان کو بتایا گیا کہ آواز اٹھائی. انہوں نے کہا بھائی آپ نے میرے لیے آواز نہیں اٹھائی، اپنے لیے آواز اٹھائی، کل کو آپ کے ساتھ ہوگا تو میں بھی اٹھاؤں گا. انہوں نے شکریہ نہیں ادا کیا. تو ایک بندے نے شکریہ ہی نہیں ادا کیا تو پھر دفع کرو اس کو. ہمارا تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ جب تک ہمیں شکریہ نہ ادا کیا جائے، جب تک ہمارے گھر پھول نہ لائے جائیں تو کوئی مانتا نہیں ہے. بہرحال عمران خان صاحب کل کو آئیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ظلم ہو رہا ہے یہ کل بھی ظلم ہوگا. وڈائی صاحب جس طرح پہلے ہمیں دور دور کے لگتے تھے، اب وڈائی صاحب کو روکا گیا، پھر اپنے اپنے ہمیں لگنا شروع ہو گئے. پہلے وڈائی صاحب کو نہیں بلایا جاتا تھا یہاں پہ. پہلے وڈائی صاحب کا نام ہوتا تھا تو پتہ نہیں میرے خیال میں یہ کرنے والے کہتے تھے نہیں جی نہیں وہ ہمارے ادھر کے نہیں ہیں. اب وڈائی صاحب کو روک لیا گیا. آخری بات کروں گا کہ وہ ابھی دور جو چل رہا ہے کہ صحافی کو نہ اٹھایا جائے نا، تو ابھی مطلب مجھے بھی، میں اب جب پوڈ کاسٹ کرتا ہوں کچھ لگاتا ہوں نا تو میں کہتے ہیں یہ اس کی کیسے جرت ہے، یہ کیسے سسٹم کے جو ہے وہ ابھی تک نہیں اٹھایا اس کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سسٹم کے کہنے کے اوپر کر رہا ہے. اب وہ جب تک نہیں اٹھایا جا رہا تو ٹیگ ہے کہ پتہ نہیں یہ غدار ہے. اب بھائی وہ اٹھا لیتے ہیں تو جب واپس آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کمپرومائز ہو کے آیا. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ دعا کیا کروں، اٹھاؤ کہ نہ اٹھاؤ، اور اگر اٹھاؤ تو چھوڑو کہ نہ چھوڑو. یہ بڑی کنفیوژن ہے. بہرحال جی آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے، ہمارے لیے آپ لوگ بھی آواز اٹھاتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور جو وکلاء برادری یہاں پر بیٹھی ہے یہ بھی کوئی خاص آزاد نہیں ہے. یہ بھی کالے کوڈ جو ہے وہ میرے خیال میں بس الٹے پہننے ہی رہ گئے ہیں ان کے لیے، باقی تو اور کچھ نہیں رہ گیا. جی شکریہ.